درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے بدعت جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانے کی ہے۔ جب آدمیوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں تو ان کو نفوس دنیا کی طرف جھینکنے لگتے ہیں، اور یہ فائدہ جو ذکر کیا جا رہا ہے ایک ہی فائدہ نہیں بلکہ فوائد کا خزانہ ہے، اور اس میں کم سے کم جو فائدے ہیں وہ شرمگاہ کی شہوت اور فضول بات کی خواہش کا چھوڑنا ہے، اس لیے کہ بھوکے آدمی کا دل فضول باتوں کرنے کو نہیں چاہا کرتا، اور اسی ایک بات کی وجہ سے آدمی غیبت سے، جھوٹ سے، فحشی بات کرنے سے، چغلی وغیرہ بہت سی چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، اور پیٹ بھرنے پر آدمی کا دل تفریح باتوں کو چاہا کرتا ہے، اور عام طور سے ہم لوگوں کو تفریح آدمیوں کے آبرو سے ہی ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشادات ہے کہ زبان کی کھیتیاں ہی آدمی کو اکثر جہنم میں ڈالتی ہیں، اور شرمگاہ کی شہوت کی ہلاکت تو کسی سے بھی مخفی نہیں ہے، اور آدمی کا جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو پھر شرمگاہ پر قدرت دشوار ہو جاتی ہے، اور اگر اللہ کے خوف سے آدمی اس پر قدرت پا بھی لے تب بھی آنکھ کا گناہ ناجائز طریقے سے کسی عورت یا مرد کو دیکھنا تو ہو ہی جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے جیسا کہ شرمگاہ زنا کرتی ہے، اور اگر آدمی آنکھ بند کر کے اس پر قدرت پا لے تب بھی جس کو دیکھا جا چکا اس کا خیال تو دل میں آتا ہی رہے گا، اور شہوت کے خیالات حق تعالی شانوں سے مناجات کی لذت کو کھو دیتے ہیں، اور بسا اوقات یہ فاسد خیالات نماز میں بھی آ جاتے ہیں۔ زبان اور شرمگاہ مثال کے طور پر ذکر کر دیے، ورنہ ساتوں اعضاء کے سارے گناہ اسی قوت سے پیدا ہوتے ہیں اور پیٹ بھرنے سے حاصل ہوئی ہے، جو پیٹ بھرنے سے حاصل ہوئی ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ کم کھانے سے نیند کم آتی ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ کم کھانے سے نیند کم آتی ہے، کثرت سے جاگنے کی دولت نصیب ہوتی ہے، اس لیے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے پیاس خوب لگتی ہے اور پانی پینے سے نیند خوب آتی ہے۔ مشائخہ کا منقول ہے کہ زیادہ نہ کھاؤ ورنہ زیادہ پانی پیو گے، پھر زیادہ سو گے جس کی وجہ سے زیادہ خسارے میں رہو گے۔ کہتے ہیں کہ 70 حکیموں کا اس پر اتفاق ہے کہ زیادہ پانی پینے سے زیادہ نیند آتی ہے، اور زیادہ سونے میں عمر کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے، اور تہجد کا فوت ہو جانا علیحدہ رہا۔ نیز زیادہ سونے سے طبیعت کی بلادت اور دل کی کساوت بھی پیدا ہوتی ہے، اور بیوی پاس نہ ہو تو اعتلام کا بھی سبب بھی ہوتا ہے، پھر غسل کے اسباب معینہ نہ ہوتے ہیں، اکثر تہجد بھی فوت ہو جاتی ہے۔ ساتواں فائدہ عبادت پر سہولت سے قادر ہونا ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا سے اکثر کاہلی پیدا ہوتی ہے جو عبادت کو مانے ہوتی ہے، اور خود کھانے ہی میں بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو تیار بھی کرنا پڑے تو اور بھی زیادہ ایجاد وقت ہے، پھر کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، کھلال کرنا، پھر بار بار اٹھ کر پانی پینا، ان سب اوقات کا حساب لگایا جائے گا تو کتنا وقت ہوا۔ اگر یہ سارا وقت اللہ کی یاد میں دوسری عبادتوں میں خرچ ہوتا تو کتنا نفع کماتا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے علی جربانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ
सत्तू देखे जिसको वो फूंक रहे थे। मैंने पूछा कि सत्तू की आदत कैसे पड़ गई? वो फरमाने लगे कि मैंने जो हिसाब लगाया तो लुक़मा मुंह में रखने से इसके निगलने तक 70 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने का वक्त मिलता है। इसी वजह से मैंने 40 साल से रोटी नहीं खाई कि उसके चबाने में बहुत देर लगती है। हकीकत यही है कि आदमी का हर सांस बहुत बड़ा कीमती जौहर है जिसको आखिरत के खजाने में महफूज रखने की सख्त ज़रूरत है ताकि वो कभी ज़ाय ना हो। और उसकी सूरत सिर्फ यही है कि इस सांस को अल्लाह के ज़िक्र या किसी और इबादत में सिर्फ कर दें। उसके अलावा खाना ज़्यादा खाने से वज़ू कम ठहरती है, अस्तंजे की ज़रूरत ज़्यादा होती है और इन अमूर के जैसे अलावा उसके इनमें वक़्त ज़ाय होता है। मस्जिद में ज़्यादा औकात गुजर सकता कि बार बार उस ज़रूरत की वजह से निकलना पड़ेगा। इसके अलावा रोज़ा भी उसको बहुत साइल होता है। जो भूखा रहने का आदी हो जाए, गर्ज रोज़ा, एतकाफ और कसरत से बावजू रहना और खाने पीने के औकात को इबादत में खर्च करना, इतने कसीर फ़ायदे हैं जिनका शुमार नहीं है। इस कदर वो गाफिल लोग क्या जाने जिसको दीन की कदर ही नहीं है। वो दुनिया के चंद रोज़े ज़िंदगी पर राज़ी होकर मुतमईन हो गए, बस दुनिया ही की हलाकत को जानते हैं, उनको आखिरत की खबर ही नहीं कि क्या चीज़ है। जो कुछ पढ़ा सुना अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।